گیا ہے. ان کے عیاشوں کی وجہ سے پاکستان کے 85% عوام گندا پانی پینے پر مجبور ہے. ان کے عیاشوں کی وجہ سے, ان کے بدعنوانیوں کی وجہ سے 2.7 کروڑ نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں. ان کے بدعنوانیوں کی وجہ سے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تعلیمی اداروں کے دروازے پر قدم نہیں رکھ سکے. میرے بھائیوں, آج اس لیے نوجوان اسلام آباد میں آئے ہیں کہ آج ہم ان کو وارننگ دینے آئے ہیں, آج ہم ان کو تنبیہ دینے آئے ہیں, اور آج ان سے ہم یہی بات کرنے آئے ہیں کہ اب پاکستان چلانا تمہاری بس میں نہیں ہے. آپ ناکام ہو گئے ہیں. آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, آپ نے تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا, آپ نے ہاسپٹلس کو تباہ کیا, آپ نے کراچی کو تباہ کیا, آپ نے بلوچستان کو تباہ کیا, آپ نے زم قبائلی علاقوں کے ساتھ دھوکہ کیا, آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کے ساتھ دھوکہ کیا. اس لیے آج کا نوجوان یہی چاہتا ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو اور اس ملک میں اسلامی نظام, اسلامی انقلاب آ جائے. اس حکومت نے مدینہ کی اسلامی ریاست کو بدنام کیا, نام لیا اسلامی ریاست کا, اور یہاں سود کو عام کیا, یہاں کرپشن کو عام کیا, یہاں اریانی اور فحاشی کو عام کیا. پاکستان کی بات یہ حکومت کرتی ہے, لیکن کشمیر کے ساتھ غداری کی, کشمیر کاس کے ساتھ بے وفائی کی, اور آج اس ملک میں انصاف غریب آدمی کے لیے نہیں ملتا. سونے کے چابی سے عدالت کے دروازے کھلتے ہیں. آج یہاں ایک پاکستان نہیں, 2 پاکستان سامنے ہے. عدالتوں میں اگر غریب جائے ان کو حق نہیں ملتا, اور مالدار جائے ان کی ہر بات مانی جاتی ہے. VIP کلچر ہے تعلیمی اداروں میں بھی, ہاسپٹل میں بھی. میں اس لیے نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نوجوان بیدار ہو جائے اور آپ نوجوان جماعت اسلامی کا ساتھ دیں, تو جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ پاکستان کو اسلامی بھی بنا سکتی ہے, پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنا سکتی ہے, کشمیر کو آزاد کر سکتی ہے, اور پاکستان کو ایک قوم, ایک نیشن, ایک ملت, ایک امت بنا سکتی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آج یہ نوجوان یہاں پر جمع ہے. میں چاہوں تو یہ نوجوان پارلیمنٹ کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں. میں چاہوں تو یہ نوجوان پارلیمنٹ کے اندر جا کر وہاں ڈیرے ڈال سکتے ہیں. لیکن آج میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت وہ یہی چاہتی ہے کہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے نوجوانوں کی یہ موومنٹ بدنام ہو جائے. اس لیے ہم یہاں انقلاب چاہتے ہیں, لیکن وہ انقلاب وہ ووٹ کے ذریعے چاہتے ہیں, وہ بیلٹ باکس کے ذریعے چاہتے ہیں. ہمارا مطالبہ کل بھی یہی تھا کہ ہم آزاد الیکشن کمیشن چاہتے ہیں. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن آزاد نہ ہو, خود مختار نہ ہو, ان کے ساتھ اپنا عملہ نہ ہو, وہ فائنانشلی خود مختار نہ ہو, تو ایک کمزور الیکشن کمیشن وہ ایک شفاف الیکشن کا انعقاد نہیں کر سکتی. اور موجودہ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن اس کے جیب کے گڑی بن جائے, اور چاہتی ہے کہ ان کے گلی کی مچھلی بن جائے. لیکن میں اس حکومت کو وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ماضی جو کچھ ہو گیا ہے قوم سمجھ گئی ہے, نوجوان بیدار ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے 2018 کا الیکشن دانگی سے جیت گئے تھے, اور آپ لوگوں کا ساتھ ان لوگوں نے دیا جنہوں نے ماضی میں نواز شریف کا ساتھ دیا تھا.
پیپل پارٹی کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن آج ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو قوم کے کندھوں پر مسلط کیا جو ڈیلیور نہیں کر سکے، جن کا کوئی ویژن نہیں ہے، جن کے ساتھ کوئی تنظیم نہیں ہے، مختلف الخیال اور مفادات کے اسیر لوگوں کو انہوں نے جمع تو ضرور کیا، لیکن وہ لوگ اب اس پر پشیمان ہے اور ان کو پشیمان ہونا چاہیے۔ اب قوم کراچی سے لے کر چترال تک 2023 میں ایک ایسا الیکشن چاہتی ہے، قوم ایک ایسے الیکشن چاہتی ہے جس میں قوم جس کو ووٹ دے اور نتیجہ بھی انہیں کے حق میں نکلے، ہم دانلی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں، ہم ایک حقیقی جمہوری نظام اس ملک میں چاہتے ہیں۔ نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ نوجوانوں کو منظم کرے اور الیکشن جیت کر آپ قومی اسمبلی میں پہنچ جائے۔ آپ لوگ پہنچیں گے تو قوم کی تقدیر بدلے گی۔ اس حکومت نے ایک جادوئی مشین لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس الیکٹرانک مشین پر الیکشن کمیشن نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اعتراضات کیے ہیں، 21 سوالات الیکٹرانک مشین پر الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں۔ آپ کس طرح اس الیکٹرانک مشین، جادوئی مشین قوم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حکومت چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو دھوکہ دے کر ان کا ووٹ اس بار ہتھیا لے، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارا نمائندہ ادھر سے ہو جس ملک میں وہ رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور اس طرح الیکشن کے حق میں وہ نہیں ہے کہ ووٹ سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات میں، کویت اور قطر میں استعمال ہو، اور نتیجے میں ڈیجیٹل ترنگی کے ذریعے یہاں کوئی کرپ چودھری اور خان نواب اور وڈیرا جیت جائے۔ نہیں، اوورسیز پاکستانی ووٹ کا حق مانگتے ہیں، لیکن جس ووٹ کے نتیجے میں اس کا وہاں نمائندہ وہاں سے کامیاب ہو کر اس پارلیمنٹ میں عوام کی نمائندگی کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے لیے ایک ایسا پاکستان چاہتا ہوں جس میں ہر پاکستانی کو عزت کے ساتھ روزگار ملے، ہر نوجوان کو رزق حلال کے لیے باعزت روزگار ملے۔ میں ہر پاکستانی کے بچے کے ہاتھ میں قلم اور کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، میں عدالتوں میں انصاف دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج کراچی کے لوگ رو رہے ہیں، بلوچستان اور گوادر کے لوگ دھرنے پر موجود ہیں، زم قبائلی علاقوں کے لوگ احتجاج پر موجود ہیں، نہ لاہور کے لوگوں کو انصاف ملا، نہ کوئٹہ، کراچی اور پشاور اور ملتان کے لوگوں کو انصاف ملا۔ یہاں انصاف نہیں ملتا ہے، انصاف ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے ساتھ پیسہ ہو، جن کا اثر اور رسوخ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں مظلوم کی وکالت ریاست اور حکومت کرے۔ میں چاہتا ہوں وی آئی پی نظام ختم ہو اور تعلیمی اداروں میں طالب علم وی آئی پی بنے، عدالتوں میں مظلوم وی آئی پی بنے، ہاسپٹلز میں بیمار وی آئی پی بنے۔ میں اسی طرح ایک نظام چاہتا ہوں جس میں ایاز اور محمود ایک سب پہ نظر آئے۔ انصاف کا نظام، یہ انصاف کون دے سکتا ہے؟ یہ اسلام دے سکتا ہے، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ کو آپ کا حق دے سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ عزم کرنا ہے کہ آئندہ 4 صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو جماعت اسلامی نے نوجوانوں کو
بلدیاتی اداروں میں ٹکٹ دینے کا، آگے لانے کا اور ایوانوں میں نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے آپ سب کو آئندہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ سے زیادہ کوئی حقدار نہیں ہے، آپ کو نمائندگی کرنے کا حق ہے۔ آپ کو عوام کا اصل ترجمان اور ان کی حقوق کا پاسبان بننا چاہیے۔ میرے دوستو، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آئندہ جنرل الیکشن میں ہم انشاءاللہ تعالی 50% ٹکٹ ہم نوجوانوں کو دیں گے، اور پاکستان میں نوجوان اسمبلیوں میں آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدلے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جو آپ کا نعرہ ہے کہ ہم ہر الیکشن آفس پر اور ہم ہر بوتھ پر اور ہم ہر جگہ اپنی یونٹ قائم کریں گے، تنظیم قائم کریں گے، قوت میں اضافہ کریں گے، تو اگر آپ لوگ ظالم جاگیرداروں کا اور کرب سرمایہ داروں کا یہ کلب توڑنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو منظم کریں۔ میرے دوستو، پاناما لیکس میں ان لوگوں کے نام ہے جنہوں نے 74 سال اس ملک میں حکومت کی ہے۔ پنڈورا پیپر میں پیپلز پارٹی والوں کے نام ہے، مسلم لیگ والوں کے نام ہے، اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کے نام ہے۔ میں سپریم کورٹ گیا ہوں، میں نے پٹیشن جمع کی ہے کہ پاناما لیکس میں شامل اور پنڈورا پیپر میں شامل جتنی بھی لوگ ہیں ان کو سمن کیا جائے، ان کا احتساب کیا جائے۔ میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ میرے پٹیشن کو قبول کرے اور 700 لوگوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے کہ آپ لوگوں نے یہ ارب دولت کہاں کمائی تھی اور کیوں یہاں کما کر آپ نے وہ دولت آفشور کمپنیوں میں چھپائی تھی۔ شرم کی بات ہے، غریب پاکستانی باہر کما کر ادھر بیچتا ہے، اور یہ ظالم چور لٹیرے یہاں لوٹ کر باہر بیچتے ہیں۔ تمہاری غربت ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی دولت، پاکستان کے بیوروکریٹوں کی دولت، پاکستان کے سابق پولیس کی دولت، پاکستان کے سابق جرنیلوں کی دولت، جو دولت انہوں نے یہاں سے اٹھا کر باہر کے بینکوں میں چھپائی ہے، اگر اس کو اٹھا کر واپس لایا جائے تو پاکستان پر جو قرضہ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، پاکستان ایک قرض فری پاکستان بن سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک دیانتدار حکومت چاہیے۔ میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر تھا۔ متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں اللہ کے فضل اور شکر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3 سالوں میں اپنی صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا، اور آج بھی اگر اختیار جماعت اسلامی کو دیا جائے، قوم اعتماد کرے، تو ہم پاکستان کو ایک قرض فری پاکستان اور ایک کرپشن فری پاکستان بنا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دیانتدار لوگ ہیں، میرے ساتھ منظم جماعت ہے، ہمارے ساتھ ذاتی مفادات سے بالا کر ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو قوم پر اپنی جان بھی قربان کرنے والی ہے، دیانتدار لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے 250 کے قریب لوگ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، بلدیاتی اداروں میں رہے ہیں، لیکن میرے کسی قومی اور صوبائی اسمبلی، میرے کسی سینیٹر اور وزیر پر، میرے کسی میئر پر الحمدللہ کرپشن کا دبا نہیں ہے، میرے کسی ممبر پر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے بینکوں سے قرضے لے کر اپنے بنگلے بنائے ہیں۔ یہ سارے جرائم ان پارٹیوں نے کی ہے جنہوں نے تمہاری اوپر بار بار حکومت کی ہے۔ بس نوجوانوں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرے کہ ہم نے پاکستان کو حقیقی معنوں میں
اسلامی پاکستان بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو حقیقی معنوں میں خوشحال پاکستان بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو کرپشن فری پاکستان بنانا ہے، ہم نے پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانا ہے، اور ہم نے دیانتدار لوگوں کو حکومت میں لانا ہے، اقتدار تک پہنچانا ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں، مہنگائی کا ہے طوفان، چور لٹیرے بدعنوان، کو گئی پہچان، جب سے جھوٹا مران انسان، جب سے جھوٹا مران انسان۔ عمران خان احتساب نہیں کر سکا، اب خود اس کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ احتساب وہ لوگ کریں گے جن کا اپنا دامن پاک ہو۔ اب دیکھیے، غریب کی جھونپڑیوں کو، دکانوں کو انہوں نے بلڈوز کیا اور 400 کنال پر مشتمل بنی گالہ کو ریگولرائز کیا۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ سامنے جو عظیمشان ٹاور ہے 40 منزلہ، 40 منزلہ ٹاور کو اسلام آباد کے کرم میں سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کے سامنے غیر قانونی ٹاور کو انہوں نے ریگولرائز کیا، اور نسلہ ٹاور جہاں غریب رہتے تھے، جہاں عام آدمی رہتا ہے، جنہوں نے پیسہ دے کر خریدا ہے، اس کو بلڈوز کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو 2 پاکستان چاہیے یا ایک پاکستان چاہیے؟ ہم ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ میں 1 کروڑ نوکریاں تقسیم کروں گا۔ میں اب بھی فوراً دیتا ہوں کہ 1 کروڑ نوکریاں تو کیا، یہ 1 کروڑ منفلی بھی تقسیم کرے تو ہم اس کو سلام کریں گے۔ اس لیڈر نے نعرے مارے جسنوں سے بچایا، اس لیڈر نے رجالا کے قوم رگڑا لایا۔ تیرا شور نیازی نہیں یار، اتنی آواز سے نہیں، ذرا پوری قوت سے۔ موقع تیرا شور نیازی، موقع تیرا شور نیازی، گرتی ہوئی دیوار کو، گرتی ہوئی دیوار کو، چور چوکیدار کو، اپنے ہاتھوں کرنوں بھر کے حق کے گواہی دے، حق کے گواہی دے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق ہے؟ ان کے کردار میں کوئی فرق ہے؟ ان کی کلچر میں کوئی فرق ہے؟ کہ 3 سال مسلسل پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، ایف اے ٹی ایف کے قوانین میں ساتھ دیا، اسٹیٹ بینک کو حوالہ کیا، انہوں نے ساتھ دیا۔ گلگت بلتستان صبح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ساتھ دیا۔ ہر چیز میں یہ تینوں ساتھ ہے۔ ان کا اختلاف صرف اس پر ہے کہ کرسی مجھے دے دے، اور یہ کہتے ہیں نہیں آپ صبر کریں، تھوڑا مجھے مزہ لینے دے۔ کل عمران خان صاحب کہتے تھے، انفائر کی بات کرتے تھے، آج بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں اور امپائر ایک پیج پر ہے۔
یہ کون سا کھیل ہے جب آپ اس کے ساتھ ایک پیج پر ہے؟ اس لیے ہم ایک غیر جانبدار اور خالص الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں۔ لڑائی کس چیز پر ہے؟ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی کس چیز پر ہے؟ دودھ کی بوتل پر ہے، لیڈر پر ہے۔ چاہیے اور کہتے ہیں نہیں آپ کی منہ میں نہیں چاہیے، آپ کا پیٹ بھر گیا یا میری منہ میں چاہیے؟ میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ پیڈر تمہارے لیے زہر بنے گا۔ آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا، بڑا وقت ضائع کیا۔ اب اس ملک کو اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی نے اس ملک کی حفاظت کی ہے۔ جماعت اسلامی نے ہر مشکل وقت میں قوم کی خدمت کی ہے۔ بغیر حکومت بھی ہم بچوں کے یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں۔ زلزلے اور سیلابوں میں ہم آپ کی خدمت میں کھڑے ہیں۔ بلوچستان کے قابل طلبہ کو لاہور لا کر یہاں ٹیوشنوں میں، ٹیوشن سینٹر میں ڈال کر کارآمد نوجوان ہم نے بنائے۔ اس لیے میں قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک چانس جماعت اسلامی کو دے، اور جماعت اسلامی کے علاوہ اور کوئی چوائس بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ بلوچستان کو بھی حق ملے گا، سندھ کے عوام کو بھی حقوق ملیں گے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لوگ بھی، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ لیکن یہ تمام تمنا اس وقت جب اس ملک میں جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے۔ تو نوجوانوں دعا سے پہلے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ چوکی میں آئے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہم نے آپ کو دوبارہ بلانا ہے، تو آپ نے تیاری کے ساتھ دوبارہ پھر آنا ہے۔ میرے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ لوگوں نے آنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے بزرگوں کو بھی لانا ہے، اور اپنے والدین کو بھی ساتھ لانا ہے۔ آپ ہراول دستہ ہے، آج ہم نے وارننگ دی، اگر انہوں لوگوں نے اپنے کرتوت کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے ساتھی بڑے جذبے، حوصلے، عزم کے ساتھ آئے، یا اللہ ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو قبول فرما۔ یا اللہ کرپٹ حکمرانوں کو اس ملک سے رخصت فرما، اسلام کا عادلانہ نظام قائم کرنے والی قیادت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خیریت سے جائیں۔ سیور فوڈ والوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے جہاں بہت مناسب قیمت پہ آپ کو کھانا مل سکتا ہے، جو